اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون او کما قال واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ہم اس بات پر اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ جب لوگ دنیاوی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور دنیا کمانے کی مسابقت کا جو نظام اس وقت جاری اور ساری ہے، اس میں آنکھیں بند کیے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے جا رہے ہیں اور انہیں اپنی منزل کا نہ شعور ہے، نہ عرفان اور نہ اس بات کا احساس کہ اس کے نتیجے میں وہ جہاں پہنچیں گے وہاں نہ ان کی دنیا کے مسائل حل ہوں گے اور نہ ان کی عاقبت بہتر ہوگی۔ اس حالت میں اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو، اللہ نے اپنی کچھ بندیوں کو اس بات کا احساس عطا فرمایا۔ یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ وہ اپنے اوقات میں سے بہت سا حصہ نکال کے اللہ کے دین کو سمجھنے، اسے سمجھانے، اسے سیکھنے، اسے سکھانے، اس پر عمل کرنے اور اس پر عمل کرانے کا عزم لے کے اٹھے ہیں۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے، ہواؤں میں تبدیلی آتی ہے، بیج زمین میں بوئے جاتے ہیں، کھیتیوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس وقت تبدیلی اتنی کمزور سی، اتنی لامعلوم سی ہوتی ہے کہ عام نظر اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ زمین میں بوئے ہوئے ایک بیج کو دیکھ کے کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس سے ایک بہت تناور درخت ابھرے گا اور بڑے پھل دے گا، بڑا سایہ دے گا اور بڑے مسائل حل کرے گا۔ لہذا مایوسی کی بات کسی ایسے آدمی کے لیے جو آخرت کی جواب دہی پر یقین رکھتا ہو اور جسے صرف اس بات کا احساس ہو کہ اسے اللہ کے سامنے جا کے نتائج کا جواب نہیں دینا بلکہ صرف اپنے کام کا جواب دینا ہے۔ کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو کے آئے یا نہیں ہو کے آئے، بلکہ اللہ کے ہاں کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم نے کام کیا یا تم نے کام نہیں کیا۔ لہٰذا یہ چند باتیں تو میں نے تمہیداً اس لیے عرض کی کہ جس پلیٹ فارم سے میں بول رہا ہوں وہ نہ کسی سیاسی جماعت کا اسٹیج ہے، نہ کسی انتخابی گروہ کا پلیٹ فارم ہے، نہ اس کے پیش نظر کسی کو بڑھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، بلکہ وہ تو صرف اپنی عاقبت کی فکر کے لیے اٹھے ہیں اور جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں اس ماحول و معاشرے کے بارے میں اپنے دل میں ایک درد رکھتے ہیں، اور وہ درد صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ معاشرہ پرامن ہو جائے، یہ درد بھی ہے، یہ معاشرہ خوشحال ہو جائے، یہ احساس بھی ہے، یہاں مسائل حل ہو جائیں، اس کی فکر بھی ہے۔ لیکن اصل فکر جس بات کی ہے وہ یہ کہ جب ایک دن آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر دی گئی تھی تو فیما افنا ہو، یہ تمہاری عمر جو ہے یہ فنا کے گھاٹ کیسے اتری اور تم موت کے دروازے تک کیسے پہنچے؟ تمہیں جوانی کی قوتیں دی گئی تھیں، وشبابی فیما ابلا ہو، یہ تمہاری جوانی کیسے گزری، کہاں گزری، کیا کرتے ہوئے گزری؟ تمہیں مال دیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا؟ اور تمہیں کمانے کے ذرائع دیے تھے، تم نے کن کن ذریعوں سے مال کمایا؟ اور تمہیں علم دیا تھا، اس کے مطابق تم نے کیا کام کیا؟ یہ وہ نصاب آخرت ہے جس کا جواب ہر ابن آدم نے دینا ہے اور ہر اوا کی بیٹی نے دینا ہے۔ ان باتوں کا جواب دیے بغیر کوئی فرد اللہ کی عدالت انصاف سے گزر نہیں سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا جواب تو ہر ایک نے دینا ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا جواب اس نے دینا ہے۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی، اس بات کا احساس لے کے اٹھے ہیں اور اسی احساس کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ ساری دنیا ہمارا مخاطب ہے اور ساری دنیا ہمارا ہدف ہے، ہم کسی گروہ، کسی لسانیت، کسی علاقائیت، کسی جغرافیائی وحدت کے لوگ نہیں، بلکہ اس نظریے کو جس کا نام اسلام ہے
اسے ساری دنیا میں برپا کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں اور اسے اپنی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کو کہیں سے آغاز کرنا ہے، تو اسلام نے اس کے آغاز کا طریقہ کار بھی ہمیں بتایا کہ وہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. ہمیں جو طریقہ کار اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم خود ٹھیک ہو جاؤ. یعنی ہم جس مشن کو لے کے اٹھے ہیں اس مشن کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، بلکہ اس مشن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا عزم لے کے اٹھے ہیں. ہم اپنی کمزوریاں دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم انہیں دور کرنے کے لیے سب سے پہلے منزل عرفان میں آئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں طاقتور ہونا ہے، ہم بیمار ہیں، ہمیں اپنا علاج کرنا ہے، ہمارے سیرت و کردار میں خامیاں ہیں، ہم نے ان خامیوں کو دور کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے مجھے میری فکر ہونی چاہیے اور مجھے میری فکر ہے، وہی فکر لے کے مجھے میدان عمل میں آئی. یہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہم یہ بات سمجھ کے اٹھے ہیں کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے اور ہمیں اپنے اس آنے والے کل کا اہتمام کرنا ہے جسے قرآن نے کہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو چاہیے وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور یہ کل ہمارا جو ہے فردائے قیامت ہے، یہ وہ ہمارا مستقبل ہے جس کی طرف ہم سب بڑھ رہے ہیں. کسی کو اس کا احساس ہے تو تیاری کر رہا ہے اور کسی کو اس کا احساس نہیں ہے تو تیاری نہیں کر رہا. تو لہذا پہلا ہدف ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی اصلاح ہے، اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ ہم اسی بات کو لے کے دوسروں تک پہنچتے ہیں. پھر یہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے، ہمارے خاندان میں آتا ہے، ہماری برادری میں آتا ہے، ہمارے محلے میں آتا ہے، ہمارے شہر کی طرف بڑھتا ہے، اور اسی طرح سے یہ پھر ہمارے ملک میں آتا ہے. تو کیونکہ جس ملک کا میں باشندہ ہوں اور جس ملک کے آپ باشندے، اس نے اپنے ساتھ ایک اعزاز لگا رکھا ہے، اس نے ایک تاج پہن رکھا ہے، اور یہ تاج ساری دنیا کی اقوام میں صرف اسی قوم نے اپنے سر پر سجایا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ بنائی بھی اسی لیے گئی تھی، اس کا آغاز بھی اسی نقطے پر ہوا تھا کہ یہاں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو ظاہر بات یہ ہے کہ پاکستان بننا تو تھا 5 صوبوں میں، جو تقسیم کے وقت 3.5 رہ گئے، آدھا پنجاب کٹ گیا، آدھا بنگال کٹ گیا. لیکن بہرحال 5 صوبوں کے لیے اسے بننا تھا، کیونکہ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے نتیجے میں جہاں مسلم آبادی اکثریت میں تھی اس حصے میں مسلمانوں کو اقتدار مطلوب تھا تاکہ وہ وہاں یہ بقول علامہ اقبال کے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی دینی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو جو سوال میں یہاں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ جناب یہ تو 5 صوبوں کی بات تھی، 5 صوبے کے لوگ لڑ لیتے اور 5 صوبے کے لوگ بنا لیتے اور 5 صوبے کے لوگ جو ہیں اس کے لیے کوششیں کر لیتے. اس کے لیے 52 صوبوں نے کوششیں کی ہیں. اس کے لیے بر صغیر کا ہر فرد، وہ چاہے راس کماری میں رہتا تھا اور چاہے تورخم میں رہتا تھا، وہ چاہے صوبہ سرحد میں رہتا تھا یا منی پور اور تری پور میں رہتا تھا، آسام میں رہتا تھا، بنگال میں رہتا تھا، وہ سی پی میں رہتا تھا، یو پی میں رہتا تھا، وہ جہاں بھی رہتا تھا اس نے اس کے لیے اپنا شیئر ادا کیا، اپنا حصہ دیا ہے. اور تاریخ کو ایسا حیران کن حصہ دیا ہے کہ جہاں اسے بننا تھا وہاں کے رہنے والوں نے اس کے حق میں 54% ووٹ دیا تھا، اور جہاں اسے نہیں بن رہا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کے لیے 100% ووٹ دیا تھا. سن 46 کے الیکشن میں کامیابی کا نتیجہ جب سامنے آیا تھا تو اقلیتی مسلمانوں کے صوبوں سے مسلم لیگ نے ساری سیٹیں جیت لی تھی، کوئی سیٹ لوز نہیں کی. جبکہ جہاں پاکستان بن رہا تھا وہاں 2 صوبوں میں مسلم لیگ کی مخالف حکومتیں تھیں. صوبہ سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی اور صوبہ پنجاب میں نیشنلسٹ حکومت تھی. یہ صورتحال مجھے اس لیے آپ کے سامنے رکھنی پڑی تاکہ اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا اور 57 سال تک اسلام ہی کے لیے تحریکیں اٹھتی رہیں، چلتی رہیں اور لوگوں کو اسی نام پر اٹھایا جاتا رہا.
آج ہم تاریخ کے اس مرحلے پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں بیرونی چیلنجز بھی درپیش ہے اور اندرونی بھی. بیرونی کی بات تو اس وقت ہوتی ہے، دیکھیں باہر کے حملہ آور کا آدمی مقابلہ کر لیتا ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ حملہ آور ادھر سے آئے گا، ادھر سے وہ غافل نہیں ہوتا. جس زمانے میں ہم تحریک پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ ہندو آبادی سکھ آبادی ہم پر حملہ کرے گی، تو لہذا رات بھر جاگ کے جس حصے کا ہم تحفظ کرتے تھے وہ وہی تھا جس کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ ہندو آبادی ادھر ہے اور سکھ آبادی ادھر ہے. ہماری پشت محفوظ تھی، کیوں کہ ادھر مسلمان آبادی تھی. تو لہذا بیرونی دشمن وہ یورپ کا سامراج ہو، وہ روس کا سامراج ہو، وہ امریکہ کا سامراج ہو، وہ کوئی بھی استعماری قوت ہو، اسے ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری دشمن ہے، تو لہذا اس سے ہم پھر چوکنے ہیں. لیکن وہ دشمن جو ہمارے اندر موجود ہے اور ہمارا اپنا بنتا ہے، اس سے ہم غافل ہو گئے. لہذا میں سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کروں گا کہ ہمارے اندر جو دشمن موجود ہے وہ دشمن وہ ہے جو دین سے دور ہو گیا ہے. وہ دشمن وہ ہے جسے اسلام سے عدم دلچسپی کی بیماری لگ گئی. وہ دشمن وہ ہے کہ کل اس نے ہندو تہذیب کی روایات اپنا رکھی تھی برادری کے نام پر، اور وہ تمام کی تمام رسومات شادی بیاہ مرنے جینے میں اس طرح اختیار کرتا تھا کہ یہ اس کی ناک کا مسئلہ ہے. اسے سمجھاتے تھے تو کہتے تھے یہ بات تو بھائی بڑوں سے ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو قرآن بھی کہتا ہے کہ جب ان سے اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں الفینا علیہ آباءنا، ہم تو یہ راستہ نہیں چھوڑیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. تو گویا اس آدمی میں جو آج کی رسومات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو برہانوں سے ہوتا چلا آیا ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ وہی بات ہے الفینا علیہ آباءنا، یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے. لیکن جب ہماری پٹری تبدیل ہوئی تو ان رسموں میں مزید رسمیں آ کے داخل ہو گئی. وہ چیزیں جن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ہمارے ہاں، وہ ساری کی ساری ہمارے گلے کا ہار ہو گئی. اور مجھے تو اس بات پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم ذہناً پتہ نہیں کیا بن کے رہ گئے ہیں کہ کسی قوم کی کوئی بھلی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ ہم اسے اپنا لیں، اور ہر قوم کی بری بات ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہم دوڑ کے اسے اٹھاتے ہیں اور فوراً اپنا لیتے ہیں. یورپ کی اقوام کا تجارتی دیانتداری ہمیں اچھی نہیں لگتی، ماہرے کی پابندی ہمیں اچھی نہیں لگتی، ان کے وہ مشن جو ان کی دینی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے مخلصانہ طور پر کام کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. مال ہمارے پاس آتا ہے تو نہ ہم ہندو کی پیروی کرتے ہیں، نہ سکھ کی پیروی کرتے ہیں، نہ برطانیہ کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اگر مال آنے کے بعد ہم اس کی پیروی کریں تو کوئی تو گلاب دیوی آپ یہاں بھی پیدا ہو جو ایک ہسپتال بنا دے، کوئی تو سر گنگا رام آپ یہاں پیدا ہو کہ ایک ہسپتال بنا دے، اور کوئی تو آپ یہاں ایسا آدمی پیدا ہو کہ جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر جائے. لیکن اس کے برعکس جن چیزوں کو ہم اپناتے ہیں وہ فضول خرچیوں کی چیزیں ہیں، وہ آتش بازی چھڑانا ہے، وہ لائٹنگ کرنا ہے، وہ رقص و سرور کی محفلیں ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہو گیا ہے کہ دراصل یہ چیزیں دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں دین کا معاملہ کوئی نہیں ہے. نماز ہم نے پڑھ لی ہے، روزہ ہم نے رکھ لیا ہے، صبح تلاوت ہم نے کر لی ہے، رات کو سوتے وقت 4 تسبیحیں ہم نے درود شریف کی بھی پڑھ لی ہیں، بس ہماری نجات کے لیے اتنا ہی کافی. لہذا اندرونی دشمنوں میں ایک دشمن تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ دین کے بارے میں اس کا عدم علم جو ہے، اس کی عدم دلچسپی کا باعث بن گیا ہے. لہذا اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس کی اس عدم علمیت کو ختم کرنے کے لیے لوگ انقلابی طور پر اٹھیں اور دین کے علم کو عام کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ دین کو علم کو عام کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، ووٹ نہیں مانگنا، اختیار اور اقتدار کی جنگ میں شریک نہیں ہونا، انہوں نے اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہے، اور اصلاح معاشرہ میں بھی خصوصیت کے ساتھ دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام. دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے
کہ جب تک یہ لوگوں کو اسلام سے نہ ہٹایا جائے اس وقت تک ان کے عزائم پورے نہیں ہو سکتے. لہذا وہ ہمیں اسلام سے ہٹانے کے لیے سب سے بڑا چھاپا جو اس وقت مارا گیا ہے، جو ہم نے خوش دلی سے قبول کر لیا ہے، وہ نظام تعلیم میں یہ 17-18 قسم کے طریقہ ہے نظام تعلیم ہے. آپ دیکھیں ایک ملک میں آپ رہتے ہیں اور اس ملک کا چنندہ وزیر اعظم جو بیچارہ استعفیٰ دے کے چلا گیا، اس نے وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ میں یہاں یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم لاؤں گا، اور وہ کئی مہینے تک یہ بات کہتا رہا. اس کے بعد وہاں بھی قبرستان کسی خاموشی چھا گئی، اور اس کے بعد نہ کسی سیاسی رہنما نے اس سے پوچھا، نہ کسی مذہبی پیشوا نے پوچھا، نہ برسر اقتدار جماعت نے پوچھا، نہ اپوزیشن نے سوال کیا، کسی نے بھی تو نہ پوچھا کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ میں یکساں نصاب تعلیم نافذ کروں گا، اور جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں یکساں نصاب تعلیم نافذ کروں گا اسی وقت پرائیویٹ تعلیم کا بل پاس کیا جا رہا تھا. گویا وزیر اعظم اگر کچھ کہے تو وہ قابل اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں دیتا. نظام تعلیم کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ بازار کی چیز بن گئی. پرائیویٹ اسکولوں کا کھاتا اٹھا کے دیکھیں تو جو کتابیں آپ کے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں وہ کم سے کم کسی اسلامی ملک میں پڑھائے جانے کے قابل نہیں ہیں. اب الف سے اللہ اور بے سے بکری نہیں رہا ہے، بلکہ اب وہ خبیث چیزیں بچوں کے قاعدوں میں آ گئی ہیں جن کا نام لیتے ہوئے ہماری خواتین کہتی تھیں کہ 40 دن ایمان نہیں آتا. یعنی جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میرے بھائی بھی سمجھ گئے ہوں گے اور میری بہنیں بھی سمجھ گئی ہوں گی کہ 40 دن جس کا نام لینے سے ہماری روایات کے مطابق ایمان نہ آئے، اب ہماری بچیاں وہ پڑھ کے آتی ہیں، ہمارے بچے وہ پڑھ کے آتے ہیں. اور جب اس نظام تعلیم کے اثرات ظاہر ہوں گے تو اس وقت آپ اس آدمی کی طرح سر پکڑ کے روئیں گے. آپ سے مراد میری کوئی خاص ذات نہیں ہے کہ میں کسی خاص آدمی پر اٹیک کر رہا ہوں، بلکہ ساری قوم کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک صاحب جنہوں نے 1857 کے بعد اس قوم کی بھلائی کا سوچا تو کہا جب تک یہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرے گی اس وقت تک یہ کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی. یاد انہوں نے علمی تحریک چلائی تھی. میں نے ان کا سفر نامہ مسافران لندن پڑھا. بہت دیندار آدمی تھے، آپ سارے جانتے ہیں، سر سید کو کون نہیں جانتا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی 4 جلدوں میں، خطوات احمدیہ. اور یہ دراصل جواب تھا یو پی کے گورنر سر ولیم میور کی کتاب دی لائف آف محمد کا. اور یہ وہ کتاب تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے تھے. اس کا جواب دینے کے لیے اس نے لندن کا سفر کیا تھا اور وہاں جا کے کتب خانے کا گھالے اور بہرحال وہ کتاب مکمل کر لی. جاتے ہوئے وہ اپنے دونوں بیٹوں حامد اور محمود کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور خود اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ راستے میں جہاز میں جب محمود کو الٹیاں ہونے لگی، اور ظاہر ہے کہ بحری سفر میں عام طور سے الٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جہاز کے شفا خانے سے دوا آئی. جب دوا آئی اور محمود نے دیکھی کہ وہ لیکوڈ فارم میں ہے تو اس نے پینے سے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ ابا جی یہ تو ناپاک ہے، اس میں تو الکوہل ہے، یہ تو میں نہیں پیوں گا. یعنی محمود سر سید کا بیٹا جب ہندوستان سے برطانیہ جا رہا تھا تو ایمان کے اس مقام پر تھا، اور جب یہی محمود برطانیہ سے سر محمود ہو کے واپس آ رہا تھا تو یہ اس مقام پر تھا کہ یہ دنیا کا واحد جج ہے جو اپنی کرسی انصاف پر بیٹھ کے شراب پیتا تھا. یعنی یہ ایک مثال کافی ہے، دیکھ کے اس ایک دانے سے آپ سمجھ لیجئے کہ نظام تعلیم میں کسی زبان کو اپنانے کی ہم مخالفت نہیں کرتے. دنیا کی ساری زبانیں سیکھو، دنیا کے سارے علوم سیکھو، لیکن اپنی تہذیب کی بقا کا فکر بھی کرو. اپنے کلچر کی اور اپنی روایات کے تحفظ کی طرف سے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں. لہذا ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ جو ہمارا اندرونی دشمن ہے جس سے ہمیں اس وقت
मुकाबला दरपेश है, ये हमारी कौमी शनाख्त खत्म करना चाहता है, ये पाकिस्तान के उस नजरिए को खत्म करना चाहता है जो अभी हम जैसे चंद बूढ़ों की जबान से आप बार बार सुन लेते हैं, क्योंकि हम तारीख के तालिब इल्म नहीं हैं, हम तारीख का हिस्सा हैं, हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा है, बनने में हिस्सा लिया है। ये किसी फौज ने जीता नहीं है, यहां किसी ने हमला करके फतह नहीं किया है, ये वोट की पर्ची से इस्लाम के नाम पर बना है। इस मुल्क का बाप इस्लाम है और इस मुल्क की मां जो है वो वोट इजहार राय की पर्ची है। लिहाजा इन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस मुल्क के रहने वाले हर आदमी की जिम्मेदारी है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमें इस वक्त दरपेश है कि इस वक्त इस्लाम भी दांव पर लगा हुआ है और इजहार राय भी दांव पर लगी हुई है। वोट की पर्ची का एहतराम खत्म हो चुका है, लोग वोट मांगने आते हैं और इस्लाम के नाम पर वोट लेके जाते हैं। लोग आते हैं और हमारे ईमानियात को हदफ बना के काम करते हैं, और जब वोट लेके चले जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि वो वोट किस चीज पर लेके आए थे। उन्होंने हमसे क्या कहा था, चाहे वो बरसरे इख्तियार जमात हो और चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हो। आप देख लीजिए कि सेतिस्तान से जो खेल यहां खेला जा रहा है वो एक ही खेल है, ऐसा अजीब गरीब खेल है कि बात तो ये कहते थे ना कि चेहरे बदल जाते हैं, निजाम नहीं बदलता। नहीं, हज़रात यहां चेहरे भी नहीं बदलते, बल्कि चेहरों के ऊपर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। चेहरा वही रहता है, वो पहले मुस्लिम लीग में होता है, फिर रिपब्लिकन में होता है, फिर कन्वेंशन लीग में होता है, फिर काउंसिल लीग में चला जाता है, फिर वो पीपल पार्टी में आ जाता है, वहां से वो पेट्रियाट हो जाता है, वहां से वो शूरा में तब्दील हो जाता है, वहां से वो हम ख्यालों में चला जाता है, और वहां से वो कायदे आजम लीग बन जाता है, और उसके बाद फिर वो मुत्तहिद लीग बन जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि कल तू वोट तो लेके आया था हमसे फला नाम पर, और आके तूने वोटर से नहीं पूछा कि मैं अपनी राय तब्दील कर रहा हूं। तो आपने देखा कि ये अंदरूनी दुश्मन जो है ये चंद मखसूस खानदान हैं जो रोजाना नई सूरतें बदलते हैं और बेलगा सहन लेते हैं। ये ड्रामा आर्टिस्ट हैं, इनके मुकाबले बदल रहे हैं, लेकिन हैं ये वही। कभी ये बादशाह के रूप में है, कभी फकीर के रूप में, कभी ये इक़्तिदार के रूप में है, कभी इख्तिलाफ के रूप में है, लेकिन इनका मंजर एक ही है। तो लिहाजा अंदरूनी दुश्मनों के चैलेंज के सिलसिले में दूसरा टारगेट वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम से बने हुए मुल्क को इस्लाम की पटरी से नहीं बल्कि उसकी बुनियाद से हटाना चाहते हैं। और ये समझ लीजिए कि अगर ये इस्लाम की पटरी से हटा तो फिर इलाकाइयतों, लिसानी वहदतों, नस्ली गिरोहों और मफादात के मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो जाएगा। याद रखिए, जो मिल्लतें अपनी किताबें हिदायत से रूगर्दानी करती हैं वही फिरकों में बंटती हैं। हज़रत ईसा की ज़बान में सुन लें कि अगर कौम ने मूसा की दी हुई तौरात को न भुलाया होता तो खुदा हमारे बाप दाऊद को न भेजता, और अगर बनी इसराइल दाऊद की लाई हुई किताब से मुनहरिफ न हो गए होते तो अल्लाह मुझे न भेजता। लिहाजा जब कोई अपनी किताबें हिदायत से मुनहरिफ होता है तो पहले तो ये होता था कि नबी दूसरा आ जाता था, अब नबी दूसरा नहीं आएगा। अब तो फिरकावारियत ही होती है, और फिरकावारियत होती है शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर। और ये शख्सियत परस्ती जो है, आप कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दी हो रही है, पहले तो दहशतगर्दी की तारीफ करो और उसके बाद वो असबाब दूर करो जिनके नतीजे में दहशतगर्दी होती। ये शख्सियत परस्ती ये चक्कर तो तुमने खुद चला रखे हैं। अगर सियासी लीडर अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए किराए के तज्जिया निगार और किराए के लिखाई मैदान में उतारे और जो इस हद तक लिखे कि फलां हजरत तशरीफ लाए तो बारान में रहमत बरस गया। हालांकि ये वो लोग हैं कि जिस बस्ती में आ जाएं, अगर खुदा अपनी बेजबान मखलूक को सैराब न करना चाहे तो एक कतरा पानी का न बरसे। ये कैरेक्टर के एतबार से ऐसे लोग हैं। अल्लाह वहां तो बेजबान मखलूकात के लिए पानी बरसाता है, मतलब इनके लिए नहीं बरसता।
تو جہاں صورت حال یہ ہو وہاں مذہبی پیشوائیت میں شخصیت پرستی کا کیا حال ہوگا؟ اسے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتابیں جو مذہبیات کے نام پر لکھی جاتی ہیں اس میں مذہبی پیشواؤں کا حال یہ ہے کہ وہ پیغمبروں سے بڑا نظر آتا ہے، خدا کے منصب پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے دشمنوں کو اندرونی طور پر پہچانیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی گاڑی کو اس کی پٹڑی سے اتارنا چاہتے ہیں، اسلام کو سہل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے اور مغفرت بھی ہو جائے، کہ باغبان بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی، اور صورتحال یہ ہو جائے کہ شب کو کی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ سارا معاملہ اس انداز میں چل رہا ہے۔ تو لہذا پاکستان کی بقا، پاکستان کا قیام، پاکستان کے وجود کا استحکام مرہون منت ہے اسلام کا اور آزادی اظہار رائے کا۔ یہ دونوں یہاں کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس ملک کے ایک حصے کو یا اس ملک کی ایک بنیاد کو ڈھا دیں گے، اور اگر اسلام کے راستے سے اس ملک کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو یہ ملک سرے سے قائم رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی سرحد جغرافیائی نہیں ہے، اس کی سرحد جو ہے علاقائی نہیں ہے۔ آج ہمیں روز درس دیے جا رہے ہیں کہ وعدہ کی سرحد اور یہ خون کی لکیر مٹاؤ، اور ان کے جلوس بھی نکل رہے ہیں، سیمینار بھی ہو رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، ان کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، یہ قائد اعظم کے وقت میں بھی موجود تھا، میں نشاندہی کر چکا ہوں۔ پنجاب کی ساری گورنمنٹ قائد اعظم کی مخالف تھی سر سکندر حیات کی قیادت میں، اور پاکستان بننے سے 5 دن پہلے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا، کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ پاکستان بن جائے۔ تو لہٰذا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو روز چولے بدل لیتے ہیں، یہ پریشانی ہے، اور ان کے اس بھلانے میں نہ آئیے۔ تو اب آ کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک ہی قوم ہے جو واگا کے ادھر بھی رہتی ہے، جو واگا کے ادھر بھی رہتے ہیں۔ یہ پوچھو ہوشیار پور والوں سے، یہ پوچھو فیروزپور والوں سے، یہ پوچھو امرتسر والوں سے، یہ پوچھو لدھیانہ والوں سے، یہ پوچھو امبالہ والوں سے، یہ پوچھو نابھا پٹیالہ والوں سے، یہ پوچھو آپ مالی کوٹلا والوں سے۔ یہ پوچھنا ہو تو سبھال کے سے لے کے اور اٹاری تک اور سرساوے سے لے کے واگا تک، یہ ایک ہی لکیر ہے پنجاب کی۔ ایک وہ ہے جو سہارنپور سے ہو کے دلی جاتی ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جو پانی پت کرنال سے ہو کے دلی جاتی ہے۔ میں نے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا اور ان شہروں کے نام لے دیے جنہوں نے خون کے سمندر تیرے ہیں اور لاشوں کے انبار دیکھے ہیں، جنہوں نے بہنوں کی بے آبروئی دیکھی ہے، بیٹیوں کی افسردگی دیکھی ہے، جنہوں نے بچوں کو نیزوں پر اچھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تاریخ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ مخلوقات ہیں جو ہم نے دیکھے، اور اسی وجہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھے۔ تو یہ سارا کام کہنے کے لیے ہو رہا تھا، یہ ان کی چودراہٹیں قائم کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ آج کہتے ہیں کہ محبت کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، تو بھائی یہ محبت کا چشمہ کشمیر میں بھی تو پھوڑو نا، جہاں تم خود چیزیں سے روزانہ سنا دیتے ہو کہ آج 17 شہید ہو گئے، آج 20 شہید ہو رہے، 80,000 شہداء کی تو قبریں تم نے دکھائی ہے کہ 80,000 کشمیری نوجوان وہاں شہید ہو چکا ہے، جو سرکاری اعداد و شمار میں 80,000 ہے۔ تو وہ سرحد کی لکیر جسے محبت کی لکیر میں تبدیل کرنے لگے ہو، اور تم یہ دیواریں بغلنگ جو ہے یہ بادہ پر تو گرا رہے ہو، اور مقبوضہ کشمیر میں دیوار بنا رہے ہو، وہاں کرنٹ بھی چھوڑ رہے ہو، اور وہاں روزانہ ریاستی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ سارے اسلام بھی پاکستان دے کے جائیں گے۔ یہ اندرونی دشمن ہے جو فرقہ واریت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر آپ کی زمین پانی کے قطرے قطرے کو ترسنے والی ہے، مگر وہ علاقائیت کے نام آپ کو کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیتا،
چوڑی بنانے دیتا تو کہتا ہے اس سے پنجاب والے خوشحال ہو جائیں گے، گویا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تربیلا ڈیم بنانے والے یہ سوچتے تو ہمارے گھر اس کی نظر ہو جائیں گے، تو تربیلا ڈیم بن جاتا، منگلا ڈیم بن جاتا، ان میں سے کوئی چیز بھی بن جاتی۔ بھائی ایک بڑے مقصد کے لیے کچھ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ آخر اس پاکستان کو بنانے کے لیے ان لاکھوں آدمیوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، گھر بار چھوڑے ہیں، کاروبار برباد کیے ہیں تو پاکستان بنا ہے۔ تمہیں ایک نوشیرہ کے ڈوبنے کی بات کرتے ہو کہ نوشیرہ ڈوب جائے گا تو ساری دنیا ڈوب جائے گی؟ نوشیرہ ڈوبے گا تو زمین سونا اگلے گی، بجلی کے ٹمکنے جن کے بغیر تمہیں نظر نہیں آتا، اور ایسی جس کے بغیر تم جی نہیں سکتے، یہ کتنے دن چلے گا اگر یہ نئے ڈیم نہ بنے؟ تو ہر معاملے میں تو اپنے منصوبے اور منشور کے مطابق کام ہو رہا ہے، مگر اس معاملے میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جب ہم کہتے ہیں وحدت اسلامی پیدا کی جائے، ساری سیاسی جماعتوں سے بھی کہتے ہیں، ساری دینی جماعتوں سے بھی کہتے ہیں، اگر بھائی بھائی کے لیے یہ کہے کہ اسے پانی ملا تو میرا پانی کم ہو جائے گا، تو یہ کفر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہے کہ اس کو پانی ملا تو میں وہاں رہ جاؤں گا۔ جبکہ ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جہاں 9 آدمی ایک لائن میں پڑے ہوئے پانی کو تلفتے ہوئے نہر اس لیے شہید ہو گئے کہ جس کے پاس پانی لے کے میدان یرموک میں پہنچتے تھے، اس کے پاس سے دوسرا پیاسا چیخ پڑتا تھا کہ اللہ تش اللہ تش، اور وہ کہتے تھے پہلے اسے پانی پلاؤ، نہیں لاتا پیاسا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے، یہاں تک کہ 9ویں آدمی کے پاس گیا، وہ شہید ہو گیا۔ واپس دوڑا کہ 8ویں کو پلاؤں، وہ بھی گیا، 7ویں کو پلاؤں، وہ بھی گیا۔ اللہ حاضر القیاس پہلے کے پاس آیا تو 9 کے 9 اور بعض روایات کے مطابق 11 کے 11 شہید ہو گیا، بغیر پانی پیے ہو گئے۔ ہم اس اخوت کے قائل ہیں اور تم ہمیں پانی کے قطروں پر لڑانے کی بات کرو۔ صرف جذباتی تقریر نہیں کرتا، میں مسائل کے حل کی بات بھی کرتا ہوں۔ مجھے صحافیوں نے ایک سوال کیا تھا حیدرآباد میں، اسی کو دوہرائے دیتا ہوں۔ جب یہ طالبات ڈیم کی بات آئی تو میں نے کہا ساری دنیا کے معاملات پر آپ ریفرینڈم کراتے ہیں، اس پر ریفرینڈم کرا لیں۔ اس نے کہا کہ ریفرینڈم ہوگا تو پنجاب کے ووٹ زیادہ ہیں، وہ جیت جائیں گے۔ میں نے کہا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ریفرینڈم میں پنجاب کو شامل نہ کیا جائے، تینوں صوبوں سے ریفرینڈم کرا لیا جائے، تب بھی طالبات ڈیم کے حق میں ووٹ زیادہ آئے۔ بلکہ اب ہم